معزز ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو قرآن سے تعلق پر ترغیب بھی دلاتے ہیں، اور یقیناً قرآن مجید فرقان حمید کو کس انداز سے پڑھنا چاہیے اس طرف بھی توجہ دلاتے ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قرأ القرآن فاستحضره فاستصهره فأحل حلاله وحر حرامه أدخله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار۔ سبحان اللہ۔ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو خوشخبری سنا رہے ہیں۔ فرمایا کہ جس شخص نے قرآن پڑھا اور پھر اس کو حفظ یعنی زبانی اس کو ازبر یاد کیا، اور اس کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام سمجھا، تو حق تعالی شانہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور اس کے گھرانے میں سے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی جن پر ان کے گناہوں کے سبب ان پر دوزخ، ان پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ تو وہ قرآن پڑھنے والا اور قرآن کا حافظ اس کی برکت سے، اس کی سفارش کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کے خاندان کے 10 آدمیوں کو، جن کے لیے یہ آرڈر جاری ہو چکے ہوں گے کہ ان کو جہنم میں ڈال دو، لیکن جب حافظ قرآن سفارش کرے گا، کون حافظ قرآن؟ جس نے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام سمجھا، تو سبحان اللہ وہ حافظ قرآن پھر سبحان اللہ سفارش کرے گا اپنے خاندان کے 10 لوگوں کی، اور سبحان اللہ پھر اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ وہ لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ان پر سبحان اللہ وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور پھر وہ عادت کا بھی ذکر موجود ہے کہ 10 آدمیوں کی سفارش کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین کرام، دور حاضر کے اندر کوئی ایسی کتاب ہی نہیں، 1500 سال گزر چکے ہیں، آج تک کوئی ایسی کتاب ہی نہیں کہ سبحان اللہ، اور نہ ہوگی قیامت تک کہ سبحان اللہ جس کے پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی یہ اعزاز دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں اور دنیا سے جانے کے بعد بھی سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سبحان اللہ قرآن سے حقیقی معنوں میں تعلق قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ قرآن جو ہم سے تقاضا کرتا ہے ہم اسی انداز سے زندگی کو بسر بھی کریں، اور قرآن جو ہم سے تقاضا کرتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، کہ ہم اس کی تلاوت کا حق ادا کریں، تو یقیناً شب و روز کے اندر جہاں آپ کے معمولات ہیں، جہاں آپ درود و سلام پڑھتے ہیں، وہاں استغفار کرتے ہیں، وہیں قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول ضرور رکھا کریں کہ قرآن مجید فرقان حمید کا کوئی نہ کوئی حصہ یا ترتیب کے ساتھ ضرور اسے پڑھا کریں، تو انشاءاللہ اس کی برکات نصیب ہوں گی، اور یہ انشاءاللہ قرآن ہمارا بھی سفارشی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی طرح مرتے دم تک قرآن سے تعلق قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرین کرام، چلیں گے اپنے پروگرام کے فارمیٹ کی جانب، اور آج آپ جانتے ہیں ٹیوزڈے ہے، اور ٹیوزڈے والے دن ہم جو ہے علم تجوید کی تھیوری سے متعلق کچھ آپ کو آگاہی دیا کرتے ہیں، تو آج علم تجوید سے متعلق کچھ آپ کو آگاہی دیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اپنے نارمل سبق کی جانب بڑھیں گے۔ حضرین کرام، یقیناً پچھلے پروگرام میں نے باقاعدہ آپ کی توجہ اس جانب کروائی تھی کہ مخارج الحروف کیا ہیں، وہ حروف جن کی نکلنے کی جگہ ہے، جہاں سے وہ حروف ادا ہوتے ہیں، ان کو مخرج کہتے ہیں۔ تو مخرج یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ جب آپ کو مخرج معلوم ہوگا، نکلنے کی جگہ معلوم ہوگی،
تو یقیناً پھر آپ حروف کی ادائیگی جو ہے وہ پراپر کریں گے، جو اس کا صحیح طریقہ ہے وہی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر آپ کو مخارج الحروف ہی نہیں معلوم ہوں گے تو یقیناً پھر آپ کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی تلفظ کی ادائیگی وہ یقیناً درست نہیں ہوگی۔